सफ़ा नंबर 273, आयत नंबर 705 सफ़े के शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सबरा قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल किया, किसी को पता नहीं चला माँ सवाए मूसा अलैहिस्सलाम की। ये अल्लाह ताला की अपनी हिकमत थी। और हत्ता कि जो बच्चे वहाँ और भी साथ खेल रहे थे, उन बच्चों को भी पता नहीं चला कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। अब मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, तशरीई, उनकी शरीयत में तो ये कत्ल किसी सूरत में जायज़ बनता ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी हैं अल्लाह के, इस तरफ ये बंदे हैं अल्लाह के बंदे होने में कोई शुबा नहीं है, क्योंकि खुद अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा है ये। अब मूसा अलैहिस्सलाम समझिए कि मेरा इनके साथ चलना मुमकिन नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम खुद उनसे जुदा होना चाहते थे कि ये मेरे बस में नहीं है, इनके साथ चलते रहते। लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते थे कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी हैसियत उस्ताद की थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया, फरमाया जी कि अगर अब मैंने कोई इस तरह का मामला किया, आप पूछ बैठा, तो फिर आप हकदार है इस बात कि मुझे अपने से अलग करना। यहाँ से जब चले आगे, बच्चे तो बस्ती से बाहर खेल रहे थे, अभी बस्ती के अंदर आए तो
بستی والوں سے انہوں نے کہا جی کھانا دے دو، مہمان ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے نا مہمان، ہر بستی کے ہاں یہ چیز تھی، ہمارے ہاں یہ دستور تھا. آپ نے خود دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر کوئی بندہ آ گیا، پتہ ہے جی مہمان ہے، اول تو یہ ہوتا تھا کہ طے شدہ ہوتا تھا بھائی کہ گاؤں میں جو مہمان آئے گا تو کس کے ہاں کھانا کھائے گا، یہ پہلے سے طے ہوتا ہے. لیکن جس کے سامنے آگے مل گا اس کا بسم اللہ کھانا کھلا کے اس کو رخصت کرنا، ویسے نہیں. اور اس بات کو توہین سمجھتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر سے کھانے کے وقت میں بندہ گزر کے چلا گیا اور بغیر کھانے کے چلا گیا. اور پھر یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. آپ کچھ قبائل میں چلے جائیں آپ، وہ میں اپنی زمینوں پر جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے، وہاں پر جو ہے نا وہ یہ قوم ہے، اونچی قوم ہے، انہوں نے وہاں خیمے لگائے ہوئے تھے. ایک بندہ آ گیا وہاں سے، اس نے کہا جی کہ چائے پی لیں. میں نے کہا جی نہیں، طبیعت نہیں ہے. اس بات پر وہ بندہ ناراض ہو گیا، مجھے کہتا ہے تم بیمار ہے؟ لیکن نہیں، بیمار نہیں تو چائے کیوں نہیں پیو چائے. زبردستی پکڑ کے چائے پلائی کو نہیں کرو. مطلب ان کے ہاں یہ ناراضگی ہے کہ ایک بندہ ہمارا مہمان بننا گوارا نہیں کر رہا، اپنی توہین سمجھتے ہیں اس بات. ابھی ایک صاحب جو ہے وہ کل مجھے ملے، انہوں نے کہا جی کہ میں یمن گیا تھا. یمن کہتا جی وہاں کا حال یہ ہے، انہیں اتنا پتہ لگ گیا کہ یہ مہمان ہے، باہر سے آیا ہے. ممکن نہیں کہ بغیر کھائے پیے وہاں سے گزر جائے، زبردستی اس کو کھلا پلا کے وہاں سے رخصت کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز. اور ہمارے یہاں سے لے کر اوپر تک معاملہ ایسا تھا کہ گاؤں کی جو مسجد ہوتی تھی، مسجد میں شام کے وقت لوگ گھروں سے جو ہے نا وہ روٹی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لا کے رکھتے تھے باقاعدہ مسجد میں. اور ضرور کوئی نہ کوئی مہمان عشاء کے بعد جو ہے وہ اس نے وہاں رہنا ہے، مسجد میں رہنا، مسجد میں ہی ہے، کھانا پینا اور پھر اگلے دن رخصت ہو جائے. لوگ چل زیادہ سفر پیدل ہی ہوتے تھے، گاؤں کے اندر سے سفر ہوتے تھے. تو یہ ایک بڑا اہم ترین. اب وہ بستی میں آئے کہ جب مہمان ہیں کچھ کھانا ہوا، انہوں نے کہا بھائی نکلو یہاں، چلو اگلا راستہ لو. موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، کیسے پاچڑ لوگ ہیں. تھوڑا آگے آئے تو ایک گھر دیکھا، اس کی دیوار جو تھی نا وہ گرنے کے قریب تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب یہ جو الفاظ میں کہوں گا یہ اپنے میرے الفاظ ہیں، اس حال کی تعبیر میں یہ الفاظ ہیں. بات اتنی ہوتی چلے بھائی یہ دیوار کی طرح سیدھی کرنی. خضر علیہ السلام نے فرمایا ذرا یہ اپنا ذرا سامان نیچے رکھیے نا، ذرا تھوڑا سا یہ بسم اللہ کریں، ذرا اس دیوار کو سیدھا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام لگ پڑے. اب دیوار جو گرنے کے قریب ہو اور زمانے بھی پچھلے ہوں جی تو زیادہ یہی گمان نا کہ پتھر کی دیوار ہوگی. اب مجھے بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی ٹیڑھی دیوار کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کھاتا کر لیا جائے؟ پہلے اس کو ذرا گرایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے سیدھا کر کے بنایا جاتا ہے، اور دیوار بھی پتھروں کی. یہ بات تو ہے کہ طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ رجل من رجال اللہ اور یہ اللہ کے نبی، طاقت تو پھر بڑی ہے. ان دونوں نے مل کے اس دیوار کو بنایا. جب بنا چکے تو خضر علیہ السلام نے اپنا تھیلا اٹھایا، بسم اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ایک منٹ صبر، بستی والے اتنے پاچڑ، انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ مہمان نوازی کرنا گوارا کیا نہیں. آپ جو ہے نا اتنا وقت لگا کے اتنی محنت کر کے ہم نے یہ دیوار سیدھی کی ہے، انہی گھر والوں سے بطور اجرت کی کھانا لے رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے. وہ دور تھا ہی نہیں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیں، تو معاملہ ہی نہیں تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ
آپ نے خود پوچھنا نہیں، بلکہ اب آپ نے خود کہہ دیا ہے اب اگر میں نے سوال کیا تو پھر میرے اور آپ کے راستے جدا، آپ اس بات پہ بالکل جو ہے نا وہ حق بجانے کا، لہٰذا یہ وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور باقی رہا یہ جو معاملات ہوئے ہیں، ان معاملات کی میں اب آپ کو اس بارے میں بتا دیتا ہوں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اللہ نے تھا، خضر علیہ السلام کو مقرر بھی اللہ نے فرمایا تھا، تو یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، تو اب اس کی جو ہے نا وہ حقیقت حال کو بیان کرنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ ان معاملات کو آپ بتا دیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کشتی تھی نا، یہ کشتی یہ جس رخ پہ یہ چل رہے ہیں نا، آگے جو بادشاہ ہے، بادشاہ جنگ کرنے کے لیے اسے کشتیوں کی ضرورت ہے، ہر کشتی کو پکڑ رہا ہے، ماسا اس کشتی کے جس کشتی کے اندر کسی قسم کا کچھ عیب ہو جو کام کی نہ ہو، تو پھر جو ہے نا اب یہ تو نہیں ہے نا کہ پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جیسے الیکشن کے دن ہوتے ہیں، بسیں اور پوسٹریں اور پکڑی جا رہی ہیں دڑا دڑ دڑا دڑ، اور پھر جو اس پر تو اس لیے یہ بندے بڑے اچھے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی بھی کی تھی، اور میں ویسے زیادہ تر ان کو جانتا تھا کہ یہ مسکین لوگ ہیں، اپنی مزدوری محنت مزدوری کر رہے تھے اس کے اوپر، چند نوجوان تھے جنہوں نے مل کر یہ کاروبار شروع کیا ہوا تھا، یہ چند مسکینوں کی کشتی تھی نا، انہوں نے مل کر کاروبار شروع کیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے کشتی پکڑ لینی تھی، ان کا روزگار گیا، تو میں نے پھر یہ ہے کہ کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا۔ اب تختہ بھی کوئی اتنا بڑا اکھیڑا ہے نا کہ جسے بادشاہ کے کرندے ٹھیک نہیں کر سکتے تھے جلدی جلدی، تو اب اسے عیبدار تو میں نے بنا دیا۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کشتی کو عیبدار بنا دیا، بڑا تختہ اکھیڑا گیا، لیکن کشتی کے اندر پانی آیا نہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس پانی کو روک دیا کہ پانی آئے نہ، کشتی ڈوبے بھی نہ۔ بادشاہ جب کشتی کو دیکھے تو کشتی جو ہے اسے نظر آ جائے گا کہ یہ کشتی ہمارے کام کی بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہوا یہ۔ تو جب ان لوگوں کو آگے یہ صورتحال دیکھی تو بڑے خوش ہوئے کہ ہماری کشتی تو ٹھیک ٹھاک تھی، یہ اچانک معاملہ ہوا کیا؟ تو فرمایا کہ یہ اس لیے معاملہ کیا۔ اگلی بات تو بچہ جو قتل کیا ہے میں نے، بچے کو قتل اس لیے کیا تھا کہ اس کے والدین جو تھے انتہائی نیک، اور بچے نے بڑے ہو کر کفر اختیار کرنا تھا، یہ اللہ کو پتا تھا نا، اس میں کفر اختیار کرنا تھا۔ ماں باپ کو اس بچے سے پیار اتنا تھا کہ اس کے پیار میں پھر ان ماں باپ نے بھی جو فطرتاً نیک بندے تھے، انہوں نے بھی کفر اختیار کر لینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ترس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ کفر کی طرف نہ چلے جائیں، اس وجہ سے بچے کو حکم دے دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اب اسی سے میں یہ باتیں سمجھ آ گئی کہ بعض دفعہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم بچہ والدین کا، اور وہ کیا ہو گیا، بیماری آئی اور وہ چلا گیا، پھر انسان ساری زندگی، اور ایسے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ بچے کو اداؤں میں بھی ایسے پیارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیار بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر والدین، پھر قریب کی اور وہ ساری زندگی انہیں افسوس ہی آتا رہتا ہے کہ بچہ آیا چلا گیا دنیا سے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان کر کے ہماری عقل بھی اور ٹھکانے لگائیے، دیکھو کہ میری حکمتیں میں جانتا ہوں، بچے کے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہے، بچہ فوت کر دیا میں نے، اس کے اندر کوئی بڑی خاص حکمتیں تھیں۔ اب بچہ معصوم عمر میں فوت ہو گیا، اللہ کو پتا تھا اس کو کفر پر چلا جانا تھا، اگر بڑا ہو جاتا تو بچہ کفر کر کے کہاں جانا تھا، اس نے جہنم میں، والدین نے بھی اس بچے کی پیار میں کفر اختیار کر لینا تھا، پھر جہنم میں وہ بھی چلے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے ساتھ بھی رحم فرمایا، وہ بچے کے والدین کے ساتھ بھی رحم فرمایا، اور پھر یہاں مزید یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے بدلے میں انہیں ایسی اولاد عطا فرمانی ہے کہ جو پاکیزہ بھی ہو، یعنی کہ کسی قسم کا بات ہو، کفر اختیار کرنے والا نہ ہو، گناہوں کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اور ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ انتہائی درجے کا پیار کرنے والا۔ اور پھر آگے یہ لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر، پھر اللہ رب العزت نے انہیں بیٹی عطا فرمائی تھی، اور وہ بیٹی جو ہے پھر ایسی برگزیدہ کہ ان کے بطن سے پھر نبی پیدا ہوا تھا،
اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس بچی کی شادی بھی اللہ کے نبی سے ہوئی تھی. یہ تو باقاعدہ میں نے پڑھا نا کہ جب ان کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا تھا اللہ کا نبی تھا, ان کا نام تھا حضرت شمعون علیہ السلام, جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے حضرت شمعون علیہ السلام. واللہ اعلم, یہ روایات ذرا ہیں ایسی, لیکن بہرحال اتنی بات ملتی ہے کہ ان کے بطن سے نبی پیدا ہوا. تو یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان کہ انہیں ایسی اولاد عطا فرما دی. اچھا باقی آپ نے کہا جی کہ یہ میں اجرت لے لیتا. اصل بات یہ ہے کہ بستی والوں کا مزاج تو آپ نے جان لیا تھا, پاچڑ اتنے ہیں کہ جو کھانا ہمیں دینا گوارا نہیں کیا. یہ جو گھر تھا یہ گھر ہے اصل میں 2 یتیم بچوں کا, اور ان 2 یتیم بچوں کے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے. وہ اس دیوار کے اندر کوئی مال چھوڑ کے دفن کر کے اس دیوار کے اندر چلے گئے. اب اگر یہ دیوار گر جاتی, بستی والوں کا مزاج تو آپ نے دیکھ لیا, تو پھر اس مزاج کے اعتبار سے اس بستی والوں نے ان کے مال کو ہڑپ کر جانا تھا. وہ جو انہوں نے کھانا نہیں دیا نا انہوں نے ہمیں, وہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ان کا مزاج اتنا گندا ہے, انہوں نے یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کرنا تھا. تو پھر اللہ نے ہمیں مقرر فرمایا کہ یہ ان کی دیوار کو درست کر دیا. اس لیے اس دیوار کو درست کیا. اور اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. والد ماں دعا کر رہی ہے بچے کے لیے, یا اللہ اسے نیک اور صالح بنا, نیک کا رزق کر, یا اللہ تو اسے نیک اور صالح بنا, اور ان کی زندگی میں وہ نیک اور صالح نہ بن سکا. والدین دعا تو کرتے رہے, یاد رکھیں ان دعاؤں کے اثرات والدین مر ہی گئے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے وقت قبول کرنی ہے. جس کے حق میں یہ دعائیں کرتے رہے اس نے صحیح معنوں میں صالح بن جانا. تو دعائیں رائگان نہیں ہیں. تو اسی طرح ماں باپ کوئی بھی نیکی کا کام کر کے جائیں, اچھا جو اللہ کو پسند آ جائے, اس کے اثرات ان کی اولادوں پر ضرور پڑتے ہیں. اللہ رب العزت ان والدین کی وجہ سے ان کی اولادوں پر ترس کھاتا ہے. ہمیں خود اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ ماں باپ صالح تھے, ان کی صالحیت کی وجہ سے ان بچوں پر میں نے یہ ترس کیا کہ وقت کے اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر, اتنے بڑے رجل من رجال اللہ جو ہے وہ ان کی دیوار بنا رہے ہیں. کسی عام بندے کو بھی اللہ نے نہیں بھیجا, اللہ نے بھیجا تو پھر اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کو بھیجا جو لگے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. صرف وہی 2 بندے ہیں اور کوئی بندہ نہیں قریب آیا, اور وہی 2 بندے وہ دیوار کو بنا کے چلے گئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ماں باپ صالح ہوں, نیک ہوں, کسی درجے میں بھی نیکی میں وقت گزار کے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے ساتھ, ضروری نہیں ہے کہ متصل انہیں کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اس لوگوں نہیں, کہیں نسل میں جو ہے نا ان کے ساتھ ہی معاملات چلتے رہتے ہیں. اور پھر تصویر کا دوسرا رخ کہ پودا ماں باپ لگا کے چلے جائیں برا, گندگی والا, اس کے اثرات جو ہیں وہ رہتی اولاد تک بھگتنے پڑتے ہیں. کر کے وہ جاتے ہیں, اللہ کے ہاتھ وہ پکڑے ہی گئے, لیکن اس کے اثرات ان کی اولاد بھی بھگتتی رہتی ہے. اس لیے دیکھ لیں انسان کہ میں کیا کر رہا ہوں, کون سا پودا لگا رہا ہوں آج, کیونکہ اس پودے نے کل جو ہے تناور درخت بن جانے اور پھل بھی اس نے دینا ہے. تو کون سا درخت لگاؤں تاکہ وہ پھل جو ہے ان کو فائدہ پہنچائے. اور آخر میں ارشاد فرمایا میں نے یہ کوئی کام بھی اپنی طرف سے نہیں کیا, اپنی طرف سے میں نے کوئی کام نہیں کیا. تو کس کا امر ہے؟ اللہ کے امر کے ساتھ یہ سارے کام کیے. تو رجال اللہ جو ہیں یہ جنہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے طور پر منتخب کر لیتا ہے, وہ اللہ ہی بدل جانتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کو کون سے کام اللہ تعالیٰ لیتا رہتا ہے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا علم اقل لک, کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک, اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا عن شیء, کسی چیز کے بارے میں, بعدہا اس کے بعد, فلا تصاحبنی, تو پھر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا,
پکی بات ہے آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ جب یہ دونوں آئے اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے ہاں. استطعما اہلہا، انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. ان یضیفوہما، ان دونوں کی میزبانی مہمانی کرنے سے. فوجدا، پھر ان دونوں نے پایا فیہا، اس بستی کے اندر جدارن، ایک دیوار کو. یرید ان ینقض، جو گرنے کے قریب تھی. فاقامہ، اسے درست کر دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت، اگر آپ چاہتے لاتخذت علی اجرا، تو البتہ آپ اس کام کے اوپر اجرت لے لیتے، وہ کھانا ہی بطور اجرت کے لے لیتے. قال، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے وقت جدائی کا میرے اور آپ کے درمیان. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. اما السفینہ، تو بہرحال وہ جہاز کشتی. فکانت مساکین، وہ تھی چند مساکین کی. یعملون فی البحر، جو کہ کام کرتے تھے سمندر کے اندر، مل کر نہ بزنس کر رہے تھے. فاردت ان اعیبها، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں. وکان وراءهم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا. واما الغلام، اور بہرحال وہ لڑکا. فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین مومنین تھے، مومن تھے. فخشینا، ہمیں ڈر ہوا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ ان کو مجبور کر دیں گے سرکشی اور کفر پر، ڈال دیں گے انہیں سرکشی اور کفر کے اندر. فارادنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دے دو ان کو ان کا رب خیرا منہ، ایسی اولاد جو ان سے اس سے بہتر ہو. زکاتن، پاکیزگی کے اعتبار سے. واقرب رحما، اور زیادہ شفیق. واما الجدار، اور بہرحال وہ دیوار. فکان لغلامین یتیمین، وہ تھی دو یتیم بچوں کی، لڑکوں کی. فی المدینہ، تھے اس شہر کے اندر. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا، اور ان دونوں کا والد نیک تھا. فاراد ربک، ارادہ کیا آپ کے رب نے. ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو، پختہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ نکال لیں اپنے خزانے کو. رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے شفقت تھی ان کے ساتھ. وما فعلته عن امری، اور میں نے نہیں کیا ان کاموں کو اپنے امر سے، اپنی طرف سے نہیں کیا تھا. تو کس کی طرف سے کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان چیزوں کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. اللہ تعالیٰ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله